کیا نماز فجر کے بعد ہم سو سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سونا بے برکتی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بورک لامتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت ڈال دی گئی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد نماز کے بعد ہی اپنے غلاموں کو بھجوا دیتے کام کاج پہ۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کو ساتھ والے پڑوسی کا گھر کرائے پہ لینا پڑا کہ میں مال کہاں رکھوں۔ تو بلا شبہ یہ وقت تو برکت والا ہے، لیکن اگر انسان بیمار ہے یا اس کو تھکاوٹ ہے تو اس کے سونے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت کو استعمال کرنا یہ باعث برکت ہے۔ فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام۔ اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جائے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ ہی آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ عز و جلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني، اللهم اشف أمي، اللهم اشف والدي، اللهم اشف أولادي، اللهم اهدهم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔
جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532 نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا۔
وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دی. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا دیں. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا. آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند. سمجھت اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا. 3 کام کر لیجیے، اللہ ذوالجلال آپ کو خساروں سے بچا دیں گے، بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے. آپ دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات ہی سمیٹیں. پہلا طریقہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد 2 کام.
عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے، وہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برداشت کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیا کرتے۔ جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، کسی طریقے سے میرے دو کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بدامن ہے، قلق اور اضطراب میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمات سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب تک یہ شوق نہیں ہوتا خساروں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ وہ نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا اس نیکی کے کام کرتے کرتے تکلیفوں کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کی۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو خسارے ہی خسارے میں تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی، سنت پہ عمل کرنے سے رحمت ملتی، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی سے فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی رحمت عطا کرے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم۔ اللہ کے رسول نے تو جانوروں اور پرندوں پر بھی ظلم کرنے سے روکا ہے، تو انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہو؟ تیسری اور آخری بات جو آج کی اس خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو ایک تیسرا کام بھی کر لو، اس کا موسم بھی آنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا میں، تو سید المرسلین نے فرمایا ہم الاخسرون، ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ چپ۔ مجھے ڈر آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پہ ایسی ہوگی ہے، کون ہے وہ؟ یا میرے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا۔ 3 چیز۔ ہاں اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں، تو اللہ ان کو خساروں سے نکال دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں۔ یہ خسارہ کیا؟ انسان کو فتنوں سے بھی صدقہ دور کرتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، معاشرتی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ آگ پہ پانی ڈالیں آگ نظر نہیں آتی، صدقہ کر لیں انسان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا نہیں، قبر میں چلا جائے گا۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صدقے، یہ قبر سے نکلے گا بھی تو یہ سائبان صدقہ بن جائے گا۔ ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، کیسا دن ہوگا، کیسی اس دن سورج کی روشنی ہوگی، کس طرح لوگ پسینے میں ہوں گے، لیکن یہ اپنے صدقے کے سائبان امبریلا اور چھتری کے نیچے جا رہا ہے۔ اور جانا کہاں ہے؟
क्योंकि ये अल्लाह की रजा के लिए अगर सदका करेगा तो अल्लाह अर्श के साए में उसे। रसूल अकरम इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा। आजकल वैसे मर्द अकेले बैठिएगा, खजूर के अंदर से गुठली निकाल के साइड पे करके उसके 4 टुकड़े कीजिए, शिक्क तमरा, इस एक टुकड़े को पकड़ के देखिएगा ये कितना है और कितना महंगा है। आग से बचने के लिए बस औकात इतना हिस्सा भी रब की रजा के लिए खालिस नियत से दे दे तो अल्लाह जहन्नम से भी बचा दे। अल्लाह ताला हम सब जहन्नम से बचाए। और जितने यहाँ तशरीफ फरमा है ये सुन रहे हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। तो हमें कहते हैं कि हम भी उस दिन यही कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कसरत से फ़इन्न सलात उम्मती तुअरद अलैया फी कुल्ली यौम जुमुअह, क्योंकि जुम्मे के दिन मुझ पे मेरी उम्मत के दुरूद पेश किए जाते। फमन कान अक्सरुहुम अलैया सलातन कान अक़रबुहुम मिन्नी मंजिलतन, जो कसरत से जितना ज्यादा दुरूद पढ़ता है क़यामत के दिन वो मेरा उम्मती उतना ही सबसे मेरे करीब। कितनी खुश नसीबी है। लोग कहते हैं कि बात कर वो अहले हदीस कहते हैं, नहीं कहते मुनकर कहते हैं, क्योंकि उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि मुनकर और मुनकर क्या फर्क है। जबकि किताब और सुन्नत को समझने वाले क्या कहते हैं कि सारी जिंदगी दुआ करते रहो, अगर तुम दरूद ना पढ़ो वो दुआ कबूल होना तो दूर की बात, वो दुआ तो आसमानों के चढ़ती। कोई पूछे तो सही ना हमसे कि हमारा मौकिफ क्या है। खुद से ही बात बना के कह दें कि कुरान और सुन्नत को मानने वाले ऐसा कहते हैं, हम तो नहीं। हम तो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा खुश नसीब ही वो है जो अल्लाह के जिक्र के बाद सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसीलिए सहाबा किराम से कहा था मन सल्ला अलैया औ सअल लियल वसीला हक़्क़त अलैहि शफ़ाअती यौमल क़ियामह, जो शख्स दुरूद पढ़ता है और फिर मेरे लिए वसीला तलब करता है, क़यामत का दिन होगा मैं उस उम्मती शफाअत करूंगा सफारिश। सही तरगीब की रिवायत है 1668, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवलन नासि बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत के दिन सबसे प्यारा और करीबी मेरे वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पे दूध भेजने। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबखलुन नासी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, बखील तो लेकिन सबसे बड़ा बखील किसी ने देखना वो है जिसके पास मेरा तस्किरा हो और फिर वो। यहाँ रुक के मैं एक गुजारिश, कुछ तो अल्लाह के रसूल के दुश्मन है काफिर, कुछ ईमान लाने के बावजूद भी दुश्मनी करते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते और आपके वजीरों और मुशीरों को बुरा भला कहते हैं, ये भी दुश्मनी है अल्लाह के। और कुछ लोग चाहते न चाहते भी बखीली कर जाते हैं और बुखल करने वालों के सफ में खड़े हो जाते हैं और अपने आप को नेक भी कहते हैं। आप पूछेंगे वो अपना नाम आएगा तो 4 साल के 4 लाख के, एमए पास है, ये पास है, मास्टर किया है, ये एमफिल किया है, इसके बगैर नाम लिखना बोलना सुनना पसंद ही नहीं है। सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो क्या डाल देंगे, बखील है। तेरी जुबान की सबसे बड़ी सआदत ये, तेरे कलम की सबसे बड़ी सआदत ये है इस जुबान की नोक पे भी आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी सआदत क्या है कलम की, वो सारी दुनिया की बातें लिख ले, अल्लाह के जिक्र के बाद मोहम्मद मुस्तफा का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, सादत खुशबख्ती है। तो मैं बात अगली करने से पहले एक वादा लेना चाहूंगा और अगर इस वादे पे हम सब पुख्ता हो जाएं तो आज की मजलिस इसका फायदा साबित हो जाए। कौन है जो आज के जब भी लिखेगा स्वाद या सलाम नहीं, कौन कौन वादा कर, आप पहले इल्म, आपको इन बातों का ख्याल करना चाहिए। कुछ लोग सारा कुछ लिखेंगे, बिस्मिल्लाह लिखेंगे 786 लिख, इन मिस्कीनों से पूछो 786 बनता कैसे है। अबजद हव्वज हुक्ती को भी निकाले तो 786 बना के दिखाए। आदात का इल्म जो है उसमें भी देखिए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के नाम में बुखल, दुनिया में किसी से मोहब्बत हो तो उसके तज़किरे नहीं जुबान पे खत्म होते, तो रब ताला जो खालिक व मालिक है उसका नाम मुबारक लेते वक्त जो कहे कि 786, ये वो रवैये हैं जो बताते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की आज़मत से मुतारिफ शख्स नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तरगीब की रिवायत है 1675, कुल्लु दुआइन महजूब हत्ता युसल्ला अला मुहम्मद, हर दुआ रोक दी जाती है, वो पहुंचती नहीं है आसमानों तक जिसमें दरूद नहीं हो। बल्कि हुसैन इब्न अली की रिवायत है, सही तरगीब की 1681,
من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ۔ یہ ہمارا، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے؟ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو الجلال کے ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھ۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے۔ یہ ترجمہ ٹھیک؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی، فرشت بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی اہل لغت نے بیان کی۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہو، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے صحابہ اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کا، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھے بھی آپ غلو کا شکل۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ خَزَائِنُ اللَّهِ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں، میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعک، نہ میں تم سے کچھ روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، کہاں؟
جہاں مجھے حکم ہو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو گزشتہ 10 دن 15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے. کیا کریں؟ پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشه. میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے کہ مجلسی کمنی وجویریات یضربن بالدف، کہ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی. یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا یعلم ما فی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تقولی ہاں، لا تقولی ہاں کذا وقولی ما کنتی تقول، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی. لا يعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا. آپ نے فوراً منع کر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. میرے محبوب فرمائے فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب کے، ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے. جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں. لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں احد میں شہید، تو آپ پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید، بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو، بیوی سے کہہ. اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لے. اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں نبی نور من نور اللہ ہے. کاش ان بیچاروں کو پتہ چل جائے کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں. دوبارہ قرآن کہتے ہیں وقالت عزیر وقالت النصارى المسیح، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے. انا یؤفکون، کہاں بہک رہے. یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائی کے اللہ کے، ان کے بارے میں تو قرآن یہ کہا ہے ان کہیں نور ہیں ان کے بارے میں. ولا اقول لكم انی ملک، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں. یہ قرآن ہے. سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھی. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں. اور دوسری آیت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك عن، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا. میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا تھا لَسْتَ الْخَيْرَ، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچ اگر میں غیب جانتا ہوں۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے میں اور جہنم سے ڈرانے والا۔ اور آخری آیت سورۃ الکہف کی ہے 1:1، جس میں اللہ جلال نے نتیجہ ہی نکال دے، جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، دوبارہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کر۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل میرے محبوب فرما دیجیے انما انا تمہارے جیسا ہی۔ فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وہی میری طرف اترتی ہے اور مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنا۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق صرف ایک۔ اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہے؟ ہدایت کی دعا کرے۔ اللہ ذوالجلال سب کو ہدایت نصیب